بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق اللہ العظیم. محترم بھائی، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں اللہ پاک ہمیں موت عطا فرمائے. تو اسلام کے اندر اور اسلامی مہینوں کے اندر یہ جو مہینہ بھی چل رہا ہے جس کو ذی الحجہ کہتے ہیں، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. ویسے تو سارے ہی دن، سارے ہی راتیں، سارا ہی وقت برکت والا ہے، لیکن رمضان، رجب، شعبان، ذی الحجہ، محرم، یہ کچھ مہینوں کے بارے میں کچھ فضیلتیں ارشاد فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ جو مہینہ ہے اس کے بارے میں تو قرآن پاک میں آیتیں نازل ہوئی. والفجر ولیال عشر. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیتوں میں جن راتوں کا ذکر ہے، جن دنوں کا ذکر ہے، جس کو مشعر عشر حرم کہتے ہیں، اور یہ جو ساری چیزیں کہتے ہیں، یہ اس سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن مراد ہیں. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے پورے سال میں عبادت کرنے کے بہترین دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. یعنی اللہ کو بندے کی نیکیاں تو ہمیشہ محبوب ہے، لیکن ان دنوں میں نیکیاں اور زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑھا دیتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، اس کو جو ہے وصول کریں، اور اس میں عبادتوں کا خاص اہتمام کریں، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کریں. کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ایک بہت بڑا عمل ہے جس کو قربانی کہتے ہیں، اور ایک بہت بڑا عمل ہے جس کو حج کہتے ہیں. کہ حج انہی دنوں میں ہوتا ہے جس کو خود قرآن نے کہا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے دن کا وہ مشہور و معروف چند دن ہیں جو اسی مہینے میں ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ آسانی کر دی کہ ایک بڑا طبقہ دنیا بھر سے حج کے لیے پہنچ رہا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی وہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا وہاں پہنچنا آسان فرمائے. تو خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک عملی زندگی رکھی کہ ایک آدمی جو حج کو نہیں گیا، جو وہاں عرفات کے میدان میں اور احرام کی شرائط میں نہیں ہے، لیکن وہ یہاں رہتے ہوئے بھی ان کی کچھ مشابہت کر کے دل کے اندر تمنا اور امید جگا سکتا ہے، کچھ عمل کر سکتا ہے، کچھ شوق پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے یہ عمل کو مستحب قرار دیا کہ ان دنوں میں جس آدمی نے قربانی کرنی ہو وہ اپنے بال ناخن نہ تراشے. یہ ایک مستحب عمل ہے. لوگوں میں اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. بہتر یہی تھا کہ ہم کل مغرب سے پہلے فارغ ہو جاتے تو یہ سارا ثواب ہمارے حصے میں آ جاتا. اب کسی نے نہیں کیا، اب بہت بڑے بڑے ناخن ہو گئے تو خواہ میلے کچیلے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی کاٹ لو، آئندہ دھیان رکھیو. کسی نے نہیں کیا تو اب کاٹ لو، آئندہ دھیان رکھیو. لیکن اس کے اندر مدعے کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو پہلے سے ذہن میں ہو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. جیسے ہم دنیا کی زندگی کے اندر چھوٹے سے چھوٹے نفع کو نہیں چھوڑتے، اچھے سے اچھا چاہتے ہیں، تو اعمال میں اور عبادت میں بھی یہ لے بھاگو عمل نہیں کہ چلو ہوا تو کریں گے، نہیں ہوا تو کچھ نہیں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہ تو کہ چلو نے کہا گناہ ملنے کا ہے. لیکن جیسے آدمی کھانے پینے کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر کیسی اچھی سے اچھی چیزیں چاہتا ہے کہ بھائی دال روٹی بھی کھاؤ گے تو چلے گا، پیٹ بھرا جائے گا، کوئی مرغی ضروری تھوڑی ہے. نہیں یار، کوئی دن ہوئے چلا کچھ زبان کو چٹا کا، کچھ الگ، کچھ نوا.
تو عبادت میں بھی اللہ پاک نے ایسے الگ الگ موقع رکھے ہیں کہ بندوں کو اس میں بھی مزہ آ جائے. اور یقیناً عبادت ایسی چیز ہے کہ اگر ہمیں اس کی حقیقی لذت نصیب ہو جائے تو آدمی کو پھر کھانا پینا سب چیزوں سے بے نیاز کر کے ادھر لگا دیتی ہے. تو بھائی دوست اور بزرگوں، یہ ایک ہمارے سامنے عمل تھا. جن لوگوں نے کر لیا اللہ قبول فرمائے، اور جو لوگ بھول سے رہ گئے یا جان بوجھ کے یا غفلت میں، اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور آئندہ اگر زندگی ہو تو پھر اس کا موقع دے کہ وہ اس کے عمل کو جاری رکھیں کہ بھئی 29 سے پہلے پہلے یا چاند سے پہلے پہلے اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائیں. ایک بات. دوسری بات، قربانی جو ان دنوں میں ہوگی 10 11 12 جو قربانی کے خاص دن ہیں، جس کو قرآن نے بھی کہا. قرآن نے مستقل سورہ صافات کے اندر ایک رکوع نازل ہوا جس کے اندر باپ بیٹے کی گفتگو، ان کی قربانی کا طریقہ، اللہ کی طرف سے صدا، جبریل کا آنا، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی. قد صدقت الرؤیا کا مزدہ اور تعریف سنائی گئی. وہ انہی دنوں میں ہے. اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے حکم دیا کہ یہ ان کی سنت ہے، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو. اب یہاں ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے معاملے میں ابھی سے تیاری کریں. ہمارے یہاں آج بھی لوگ اس معاملے میں بہت غافل ہیں. نا یار اپنے اوپر کہاں قربانی ہے، اتنے سارے پیسے کہاں سے لانے کے، کھیسے میں 10,000 کے موبائل آسان ہیں، اور قربانی کے لیے تو کہ یار کہاں سے پیسے لانے کے، اپنے اوپر کہاں واجب ہے. ذرا علماء سے جا کے پوچھیں، حساب لگائیں، اور تھوڑا اپنے گریبان میں جھانکیں کہ میرے پاس بھی 10,000 کا فون ہے. آج کے ٹائم میں یہ اینڈرائڈ فون منیمم 10-12 ہزار روپے سے کم کا تو اچھی کوالٹی کا آتا نہیں ہے. چالو بھی 7-8 ہزار 9 ہزار کا آتا ہے. میرے کیسے میں بھی فون ہے، میرا چھوکرا 15 سال کا ہے اس کے پاس بھی فون ہے، میری بیوی کے پاس بھی فون ہے، میری بیٹی کے پاس بھی فون ہے. تو 4 کے ہی فون ملاؤ تو 40-50 ہزار تو ہو جاتے ہیں. تو یہ آسان ہے، لیکن قربانی تو کیا اپنے پاس پیسے ہی کہاں ہیں. اپنے پاس کیا کہتے لوگ، پیسے ہی کہاں ہیں 8-10 ہزار کے پگار میں. تو 8-10 ہزار کے پگار میں 10 ہزار کا فون آنا آسان ہے، اور پیسے ہی کہاں ہیں. اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نے اس عمل کو اہمیت ہی نہیں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کے دنوں میں اللہ کو بندوں کی طرف سے کیے جانے والے نیک عملوں میں سب سے پسندیدہ عمل صرف اور صرف قربانی ہے. اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹوں کو قربانی کی صلاح دیا، باقیوں کو حضرت علی نے قربان کیا. آپ کے آخری حج کے موقع پہ 100 قربانی تو 700 حصے ہوئے، اور اپنے ایک واجب حصے میں بھی پیچھے ہو جاؤیں. یعنی اپنے آپ سے سوال کرنے کی چیز ہے، ضرورت ہے. آدمی پلاننگ کر سکتا ہے، پورے سال اس کی تیاری کر سکتا ہے کہ پورے سال کچھ رقم اس نیت سے جمع کرے کہ مجھے قربانی کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے تھے، گھر والوں کی طرف سے کرتے تھے، اور حضرات صحابہ میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ خود بھی کرتے تھے، اور اپنے چھوٹے بچے جن پہ واجب نہیں تھی لیکن مال ہوتا، گنجائش ہوتی تو ان کی طرف سے بھی کرتے تھے. تو ہم اس معاملے میں ذرا چوکنا رہیں. دیکھو ایک بات یاد رکھ کے ہمیشہ، جس عمل کو آدمی چھوڑ دیتا ہے، ناقدری کرتا ہے نا، وہ عمل مشکل ہو جاتا ہے. جس آدمی کے عمل کی ناقدری ہوتی ہے اور آدمی کیا کرتا ہے، عمل کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے وہ عمل مشکل کر دیا جاتا ہے. تو یقیناً کہیں نہ کہیں ہماری طرف سے بھی اس میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم قربانی کے معاملے میں اب بہت ادھر ادھر دور دور رہتے ہیں. لوگ اپنے گھر لا کر اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے کو بوجھ سمجھتے ہیں. کوئی کو پوچھو تو نانا اپنوں نے 5 جانور آسام میں لکھا دیے نا، اللہ قبول کرے. بنگال میں لکھا دیے، بے شک اللہ قبول کرے. لیکن تمہارے بچوں نے تمہارے گھر میں کبھی قربانی والے عمل کو دیکھا ہی نہیں، تو وہ بڑے ہو کے کیا کریں گے کہ اس کو نہلانا، اس کی صفائی کرنا، اس کا گوبر صاف کرنا، اس کو کھانا کھلانا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، وہ ہر عمل پہ آخرت کی نیکیاں مل رہی ہے. لیکن آدمی اس چیز میں غفلت برتتا ہے. کوشش کریں بھائی اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنیں، اللہ کے نبی چاہتے تو ہر صحابی کو حکم دیتے، سب عمل کر ڈالتے، لیکن 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی نے صلاح دے کر امت کو تعلیم دی کہ بھائی کوشش کرو اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرو. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے بھائی. ہمارے گھر ضرور ہونی چاہیے، ایک عملی دعوت ہونی چاہیے ہمارے گھر میں. ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو دیکھنا چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ قربانی کیا ہے. یہ وہ عمل ہے جس سے آدمی کے اندر حوصلہ اور ہمت پیدا ہوتی ہے. ورنہ لوگ یوں دودھانا میرے سے دیکھا نہیں جاتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، دیکھو. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ وہ حضرت اسماعیل کے بدلے میں یہ میڑا ہو گیا اور یہ ساری چیزیں
اگر کہیں ایسا حکم ہوتا کہ ٹھیک ہے تو ہم میں سے کتنے ہوتے ہی نہیں، اور جو ہوتے تو نہ جانے کیا کرتے۔ اس لیے بھائی دوستو اور بزرگوں، قربانی کے معاملے میں غفلت نہیں۔ ایک آدمی جو صاحب نصاب ہے، یعنی جس آدمی نے زکوٰۃ دی ہے اس پہ قربانی واجب ہے۔ ایک آدمی صاحب نصاب تو نہیں ہے، یعنی اس نے زکوٰۃ تو نہیں دی، اس پہ زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے، لیکن اتنا اس کے پاس ایکسٹرا کا، ضرورت سے علاوہ کا سامان پڑا ہے، 5-10 جوڑی کپڑے ایکسٹرا پڑے ہیں، گھر کے برتن پڑے ہیں، دوسری چیزیں ہیں، وہ سب ملا کے جو زکوٰۃ کے حساب میں تو نہیں آتے، لیکن اگر وہ سب ملا کے بھی اتنی رقم ہو جاتی ہے آج کی تاریخ میں چاندی کے بھاؤ کے حساب سے 36-37 ہزار کے آس پاس، تو اس آدمی پہ بھی قربانی واجب ہوگی۔ لیکن آدمی جا کے پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو پوچھیں، بیٹا تو روز نوکری کرنے جاتا ہے، کمانے جاتا ہے، 5 سال سے کہیں کھونے کھانچے میں تو نے سیونگ جمع کری ہوئے گی، تو کہ ہاں وہ 40,000 جمع ہوئے ہیں، تو بیٹا اب تیرے اوپر قربانی واجب ہے۔ اپنی بچیوں کے لیے ہم نے بچپن سے جمع کر کے رکھا تھا، کوئی نے کان کی بٹی ہدیے میں دی، نے کوئی نے انگوٹھی دی، نے تم نے بھی کچھ لیا، اب وہ بچی بالغ ہو گئی، اب وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا وزن کرو، اور اگر اس کی رقم یہاں تک پہنچ گئی تو اس بیٹی پہ بھی قربانی واجب ہے۔ لیکن ہم یہ معاملے کے اندر بہت غافل ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ گھر میں ابا کر لیتے تو ابا کو پوچھو نا، ابا میرا حصہ ہے اس میں؟ گھر میں باقاعدہ مشورہ ہونا چاہیے۔ اس لیے بھائی دوستو اور بزرگوں، قربانی کے معاملے میں غفلت نہیں۔ تو یہ بڑے مبارک دن ہیں جس کے اندر یہ قربانی والا عمل ہوتا ہے، جس کے اندر یہ کیا ہوتا ہے؟ قربانی والا عمل، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ جانور کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ میری اور آپ کی، ہم سب کی مغفرت ہو جائے، تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بھائی۔ اللہ سے مانگنا ہے، دعا کرنی ہے، اللہ آسانی کا معاملہ کر دے۔ جب آدمی عمل کرتا ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ ضرور آپ دوسرے علاقوں میں، کہیں غریب علاقوں میں کرتے ہیں، ضرور کریں، اس سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اپنے گھر پہ بھی ہونی چاہیے، اپنی آنکھوں کے سامنے ہونی چاہیے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے کروانی چاہیے، تاکہ ان کے اندر بھی قربانی کرنے کا حوصلہ اور جذبہ ہو، اور جب ہم دنیا میں رہیں نہ رہیں تو بعد میں بھی یہ عمل ہمارے گھروں میں جاری رہے، بعد میں یہ عمل ہمارے گھروں میں جاری رہنا چاہیے۔ تو ان دنوں کے اندر ایک خاص عمل ہوتا ہے قربانی کا، ایک عمل ہوگا روزے کا۔ انشاءاللہ ہم سب 9ویں ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور ہر مرتبہ ہم یہ بات عرض کرتے ہیں، آج پھر کہتے ہیں، ہم ادھر ادھر کا حساب نہیں کریں گے، وہ مکے میں تو جمعہ کو ہے، اپنے وہاں تو شنیوار کو ہے، وہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تو ابھی پتہ چل گیا، آج سے 20 سال پہلے حاجی آتا تھا، پھر خبر پڑتی تھی کہ کب حج ہوئی ہے۔ برسوں تک ہمارے اپنے ملک میں کیرلا، بھٹکل اور ساؤتھ کے علاقوں میں ہم سے ایک دن پہلے عید، بقرہ عید سب ہو جاتی تھی، کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو اب یہ کمیونیکیشن اتنا فاسٹ ہو گیا تو لوگ حساب لگاتے وہاں ہوگی نا، وہاں ہو گئی۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسک رول بنایا جو رہتی دنیا تک کام آئے گا۔ چاند دیکھو عید کرو، چاند دیکھو روزے رکھو، تمہارے یہاں کا چاند تمہارے لیے وہ عبادت کا وقت ہے۔ تو اپنے یہاں کا چاند کب ہوا؟ کل۔ تو ہمارے لیے عرفہ کا دن کب ہے؟ تو شنیوار کو۔ تو انشاءاللہ سب روزہ رکھیں گے، بلکہ اور نفلی روزے ان دنوں میں تو علماء فرماتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ پورے کے پورے ذی الحجہ کے 9 دن روزے رکھ ڈالے، کیونکہ 10 میں تو روزہ رکھنا منع ہے، 11، 12 یہ 3 روزے اللہ کی طرف سے دعوت کے دن ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ تو 9 روزے رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یا پیر اور جمعرات کا رکھ لیں، وہ بھی رکھ لیں، لیکن نفل روزوں کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ دنوں میں بڑے بڑے کام ہیں۔ عرفہ کا دن ہے، حج ہے، قربانی ہے، تکبیر تشریق ہے۔ اب اگر ابھی اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، معاف کرے، عمل کے معاملے میں ہم اتنے کچے ہو گئے نا، ابھی کوئی کو کھڑا کر کے پوچھے، نہیں کھڑا تو ہم نہیں کریں گے، ایسے ہی کوئی کو پوچھو بھائی تکبیر تشریق کب پڑھنے کی، تو آدمی پہلے تو سر کھجا لے گا، یہ تکبیر تشریق کیا ہوتی ہے، پھر یاد بھی آئے گا تو کہ یار کب پڑھنے کی، وہ بقرعید کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں، پڑھ کب؟ ایک عمل جس کو برسوں سے کرتے ہیں اور ہر سال کرتے ہیں اور آگے بھی جب تک زندہ رہے کرنا ہے، تو یاد ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو یاد ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک اللہ والے تو لکھتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، امت کا بڑا طبقہ عمل سے، نمازوں سے اور اتنا دور ہو گیا کہ ایسے آدمی ڈھونڈ کے نکالنے مشکل ہوں گے جنہوں نے تکبیر تشریق کے سارے دنوں کی پوری تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ کے سلام پھیر کے امام کے ساتھ پڑھی ہو۔
میں میری زندگی کا حساب کروں کہ میں 20 کا ہوا، 25 کا ہوا، 50 کا ہوا، کوئی زندگی کے سال ایسے بھی گزرے ہیں کہ میں نے پوری کے پوری 24 تکبیر امام کے ساتھ پڑھی اور سلام پھیرتے، اس میں 1-2 نمازیں تو ادھر ادھر ہو جاتی ہے، تو یہ تو افسوس کی بات ہوئی۔ تو ابھی نیت کریں انشاءاللہ میں عمل کی پابندی کروں گا۔ لوگ معمولی بہانے سے عمل چھوڑ دیتے ہیں، یار ہاتھ دکھتے ہیں، پاؤں دکھتے ہیں، فلانا ڈھیکنا، بخار آ گئی، یہ آ گئی۔ آج ایک حدیث پڑھنے میں آئی کتاب کے اندر، اس کو دیکھ کر واقعی دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی تاکید ہے، اور اس سے عمل کرنے کا بھی فائدہ ہے، دوسروں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نابینا صحابی ہیں، یہ آنکھوں سے ان کو نظر نہیں آتا تھا، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں ان کی جو ہے ان کے بارے میں آیتیں نازل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھوڑا یوں ڈانٹا ہے ایک موقع پر کہ عبس و تولی والی صورتوں میں کہ آپ ادھر دھیان نہیں دیتے اور ادھر ان مکے کے سرداروں کو دھیان دیتے ہو۔ تو اس وقت تو یہ عبداللہ ابن ام مکتوم کچھ بات چیت پوچھنے آئے تھے، بڑے اونچے درجے کے صحابی الغرض۔ انہوں نے ایک دن آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اذان کی آواز گھر میں سنتا ہوں اور میرا دل بھی بہت چاہتا ہے کہ میں مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھوں، لیکن کوئی ساتھ لانے والا نہیں ہوتا، کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد تک لانے والا نہیں ہوتا، کسی طریقے سے میں آ نہیں سکتا، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی صبح ہوتی ہے، کبھی موسم ہوتا ہے، تو کس طریقے سے؟ تو آپ مجھے اجازت دیں کہ جب اگر کوئی نہ ہو یا میرے پاس کوئی ساتھ میں لانے والا نہ ہو تو میں گھر پہ نماز پڑھ لوں اپنے اس عذر کی وجہ سے، اپنے اس عذر کی وجہ سے میں کیا کروں، میں گھر پہ نماز پڑھ لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کا عذر ہے اور واقعی عذر ہے کہ آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آپ اکیلے کیسے آئیں گے، کیسے جائیں گے، راستے کا حال چال ہر بار الگ الگ ہوتا ہے، موسم الگ الگ ہوتے ہیں، تو آپ گھر پہ نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ جواب سن کر عبداللہ ابن ام مکتوم جانے لگے، ابھی تھوڑا آگے گئے کہ حضرت جبریل تشریف لائے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے ایک صحابی کو اور اپنے ایک محبت کرنے اور چاہنے والے اور اللہ کے ایک بندے کو اس کی اجازت دے دی؟ کہاں میں نے اجازت دے دی کہ وہ اپنے عذر کی وجہ سے گھر پہ ہی نماز پڑھ لیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں آپ ان سے یہ کہو کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کوشش کرو کہ آپ تو مسجد میں جاؤ، گھر پہ مت پڑھو، آپ کا عذر ہے، آپ کو اجازت ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کوشش کرو کہ آپ تو مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان سے کہوں گا، لیکن ایسا وہ کیوں کریں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، کیونکہ جب کوئی ایسا آدمی جو نابینا ہو یا ہاتھ پیر سے معذور ہو یا بیمار ہو، یعنی وہ شرعی عذر جس کی وجہ سے وہ مسجد کے علاوہ گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہو، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی محبت میں اپنی بیماری، اپنے عذر کو چھوڑ کر کسی کا سہارا لے کر یا کسی بھی طریقے سے اگر وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ اس کے آنے کی وجہ سے جتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سب کی نمازیں قبول کر لیتا ہے۔ کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کسی کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا، کسی کا اخلاص والا عمل نہیں ہوتا، کسی کا دھیان نہیں ہوتا، تو اس کے آنے کی وجہ سے اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اس کے عمل کو تو اللہ آگے بڑھاتے ہی بڑھاتے ہیں، سارے لوگوں کی بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو ان سے کہو کہ وہ گھر پہ نماز نہ پڑھے، مسجد میں جا کے پڑھیں۔ تو بھائی دوستو اور بزرگوں، ہم بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ دیکھو جہاں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے نا، وہاں گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے جب ان دنوں میں نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے تو گناہ کا وبال بھی زیادہ ہے۔ اس لیے ہم سب کوشش کریں کہ باجماعت پانچوں نمازوں کا اہتمام کریں، قربانی اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کریں، دکھلاوا بالکل نہیں۔ ابھی عام طور پہ لوگوں کے یہاں پر ابھی تک جو ہے قربانی کے جانور وغیرہ آنے شروع نہیں ہوئے، لیکن اب ہم خریدی میں بھی جائیں گے اخلاص کے ساتھ۔ اللہ کے یہاں اخلاص شرط ہے، اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے جانور کا خون، گوشت، بال، ہڈی پھڈی کچھ اللہ کے وہاں نہیں پہنچتا کہ بہت بڑا لایا کہ بہت چھوٹا لایا کہ کیسا لایا، کیا پہنچتا ہے؟ اخلاص۔
تو بھائی اخلاص سے لائیں، اللہ سے دعا مانگ کے جائیں، کوشش کریں یہ چیز کو ثواب سمجھ کے کریں، اور اس کا بھی خیال رکھیں کہ میری وجہ سے میرے کسی پڑوسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے، میں اس کا خیال بھی کروں، اور پڑوسیوں کو بھی چاہیے کہ کچھ دن اس کو برداشت کر لیں، تو دونوں طرف مل جل کے معاملہ ہوگا تو کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا اور ایک عمل اچھے سے ہو جائے گا۔ کیونکہ اسلام صاف صفائی کا حکم دیتا ہے، اسلام جو ہے گندگی کا حکم نہیں دیتا، میلے کچیلے رہنے کا حکم نہیں دیتا۔ تو ہم ان دنوں کے اندر خاص کر کے قربانی کے مسئلے پر توجہ دیں، عبادت کا اہتمام کریں، نفلی روزوں کا اہتمام کریں، خاص کر عرفہ کے دن کا۔ اور ایک اور عمل ہے جو ان دنوں میں ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی حاجی حج کو جا رہا ہو تو اس کی مشایعت بھی کرو، استقبال بھی کرو۔ مشایعت یعنی وہ جائے تو اس سے ملاقات کرو، اس کو کچھ دیر آگے تک چھوڑنے کے لیے جاؤ، اور اس سے دعا کی درخواست بھی کرو کہ وہ اللہ کے گھر جا رہا ہے، وہ اللہ کا وفد بن کے جا رہا ہے، وہ بہت چنا ہوا بندہ ہے جو اللہ کے گھر جا رہا ہے، اور جب واپس آئے تو اس کا استقبال بھی کرو اور اس سے دعا کی درخواست بھی کرو۔ تو اگر ہمارے ملنے ملانے میں یا ہمارا کوئی دور دور کا تعلق نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، پھر بھی خبر پڑی کہ فلاں بھائی حج کو جاتے ہیں، تو آپ مسلمان ہو، وہ بھی مسلمان ہے، جا کے مصافحہ کرو گے، دعا کا کہو گے تو وہ نہ تھوڑی کہے گا۔ تو اس کے پاس جانا، اس سے ملاقات کرنا اور اس سے دعا کی درخواست کرنا، یہ بھی ایک بڑا نیکی کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان قربانی کے دنوں میں قربانی کے مسئلے کو آسان فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے۔